الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نے مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے نیک صحبت یہ دل کی کھیتی کے لیے پانی ہے۔ دین کی باتیں سننے سے ایک اندر ہی اندر انقلاب برپا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ مولانا حماد اللہ حلیجوی شیخ رحمۃ اللہ علیہ حالیجی شریف میں حاضر ہوا، وہاں ہر ایک خاندان کے غالباً پڑپوتے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ سنا رہے کہ یہاں حالیجی شریف میں ہر ایک خانقاہ میں دو آدمی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، گھر کا ماحول، والدین یہودی ہوں تو وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہوں نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوں مجوسی بنا دیتے ہیں۔
وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں یہ کہ ہر بچہ فطر اسلام پر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت حالجی شریف رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں وہ حاضر ہوئے، یہی اپنے اشکال پیش کیا تو حضرت فرمانے لگے تم کسی نو مولود بچے کو لے کر آؤ، کہ کسی کافر گھر میں جو نیا بچہ پیدا ہوا ہے کسی نو مولود بچے کو لے کر آؤ اور ہم ان کے سامنے کلمہ پڑھیں گے اور آپ ان کے سینے پر کان رکھ لینا، انشاءاللہ ان کے سینے سے کلمہ پڑھنے کی آواز آئے گی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہر فطری طور پر تو سب مسلمان ہوتے ہیں، ماحول آگے پیچھے کر دیتا ہے اللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہدی جو ایمان کی دولت ہے بڑی خوش نصیبی کی دولت ہے، دولت یہی ہے آپ کے پاس یاد۔ میں کراچی میں جام شروع میں تھا، کراچی کے قریب جام شروع ہے، حیدرآباد سے پہلے ایک شہر ہے، وہاں فجر کی نماز کے بعد بات چیت تھی، ایک بھائی پوچھنے لگے کہ دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک نوجوان کھڑے ہو کہنے لگے دولت تو پیسوں کا نام ہے، دولت تو پیسوں کا نام ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بعد سمجھانے کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ فرمائے لگے دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، یہ ہے دولت۔ دولت پیسوں کا نام نہیں، دولت وہ ہے جو قبر میں ساتھ چلی جائے، اور قبر میں ساتھ جانے والی دولت وہ ایمان کی دولت، وہ کلمے کی دولت، وہ نیکی کی دولت، خدا خوفی کی دولت، رب کو خوش کرنے کی دولت، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت، عظمت، آپ کی ختم نبوت کی دولت، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت، اولیاء کرام بزرگان دین، اولیاء کرام بزرگان دین، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس آنا۔ چاہے ٹکڑے کھا لیں، اس دولت میں فرق نہ آنے پا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخرت کی کمائی وہ تو ہمارے ایک ایک سانس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آخرت کی کمائی یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہم دنیا ہی کمائی کر رہے ہیں، نہیں، جنت کی کمائی بھی ساتھ چل رہی ہے۔ بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے مدر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ ہماری ہر کمائی میں دو کمائیاں ہیں، ہر کمائی میں دو کمائیاں اللہ، جہاں اپنے بچوں کے لیے کمائی ہے وہاں جنتی کمائی بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سادہ سلوز فرمائے لگے استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، استقامت اتباع شریعت کا نام ہے، ہاں، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے۔ استقامت اتباع شریعت کا نام ہے۔
بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرمائی نا، بڑے حضرات بڑے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ اللہ نے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، بیٹا عطا کیا ہے، تو پہلے الحمدللہ کہا اور کچھ توقف کے بعد پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پہلے الحمدللہ کہا اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت سے پوچھا کہ یہ بیٹے یہ خبر سن کر الحمدللہ پڑھنا یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے کیسے پڑھا؟ فرمانے لگے یہ بیٹا آیا ہے تو جائے گا بھی ایک دن، یاد رکھنا یہ بیٹا آیا ہے ایک دن اس نے جانا بھی ہے، تو میں نے جانے کی گھڑی کا ابھی سے تصور کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے۔ وہ حضرات تھے نا، ان کے سامنے آخرت کا استہزاء رہتا تھا، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں وہ اپنی خوشی میں بھی آخرت کو سامنے رکھتے تھے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ دیکھو تو اللہ رحمۃ اللہ ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامت فإن الاستقامت خیر من الف کرامت۔ اطلب الاستقامت کہ تم اللہ تعالیٰ سے دین پر استقامت طلب کرو۔ اب یہ رکھیے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے، شریعت پر جم جانے کا نام استقامت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اور شریعت نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا۔ یا رکھنا نماز کے وقت میں نماز پڑھنا یہ نماز کی استقامت ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ روزے کی استقامت ہے، زبان سے سچ بولنا یہ زبان کی استقامت ہے، راستے میں نظروں کو جھکا کر چلنا یہ آنکھوں کی استقامت ہے، کانوں سے نیک بات سننا یہ کانوں کی استقامت ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ زبان ہے، زبان نیکیوں کی مشین ہے۔ کرتا رہتا ہوں تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس ہے، ایک ایک قدم جنت کا قدم ہے، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ الحمدللہ آج کے دن آپ ہیں صبح کے وقت سے آپ جائزہ لے لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، مجھے امید ہے آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ مجھے امید ہے سب نے فجر کی نماز پڑھ لی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ لی، یہ سارا وقت نیکی میں ہے۔ اور فجر کے بعد سے لے کر اگر آپ اپنے دفتر میں گئے، دکان میں گئے، دفتر میں گئے، کھیتی باڑی میں گئے، یا آپ کا دفتر میں جانا، کھیتی یا ملازمت کے لیے جانا، اور بھی روزی کے جو بہانے ہیں ان کے لیے ایک قدم اٹھانا یہ جنت کا قدم ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت اور روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت۔ الحمدللہ پھر حالات آ جاتے ہیں، گھبرائے نہیں یار، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں۔ یہ مانگنے کا وقفہ اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے۔ الحمدللہ چاہے ٹکڑے کھا لیں رب کا در نہیں چھوڑنا لگا۔ ہمارے اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ وہ مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے قدموں میں بیٹھے ہوئے تو کسی بزرگ کا پلفو سنا رہے، میں روز پراؤٹھے کھاتے ہو تو کبھی سادہ روٹی بھی کھا لیا کرو، روز پلنگ پر لیٹتے ہو تو کبھی فرش پر بھی لیٹ جایا کرو. مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اوپر والی حالت نصیب کرے تو کبھی کبھی یاد رکھنا کو اس حالت سے نیچے بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے. ہاں یہ غزہ میں آپ دیکھ لیں ہمارے بھائی آ گئے، اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہاں اللہ یہ ممالک اسلامیہ ہیں، اللہ ان کو اللہ ہمت دے، اللہ ان کو غیرت دے. آپ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. یہ ہمارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. ان کے لیے دعا کیا کریں، جتنا بس میں ہو سکے ان کے ساتھ تعاونی کوشش کرنا، اور نہیں تو کم ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کریں ان کے لیے. ورنہ بس چلے اڑ کر پہنچے ہیں. دل میں یہ جذبہ ہو اگر یہ بارڈر کی رکاوٹیں نہ ہوں تو ہم اڑ کر پہنچے اور ان کی خدمت کریں جتنا ہمارے بس میں ہو سکے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہ اس اپنی کمزوری پر بھی استغفار کیا کریں. اس قصور کے اوپر بھی استغفار کیا کریں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وہاں کافروں کے وہ امریکہ میں مجھے بتلا رہے تھے، امریکہ میں اور برطانیہ میں یونیورسٹیوں کے بچے یا کافر ہونے کے باوجود اور وہ ان کی ہمدردی مظاہرے کر رہے ہیں. کیا معلوم ان کو اس ہمدردی کے اظہار کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان کو فرما دے. ہاں یہ کتنی مثال ایسی ہیں. صرف اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ محبت کی برکت سے اللہ نے ان کا خاتمہ ایمان کو فرما دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو دین کے اوپر استقامت اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد رہا. استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا پارم پور رحمۃ اللہ علیہ سے صاحب پوچھنے لگے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. اور فرمانے لگے بھائی نماز دل لگے کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے نا، اس میں ثواب زیادہ ملے گا. بلکہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے. بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ان سے ایک نوجوان کر لگے گا دعا کریں مجھے نماز کی توفیق مل جائے، مجھے نماز کی توفیق مل جائے. تو فرمائے لگے پہلے ہمت کر کے آپ مسجد میں جائیں، وہاں پر وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد پھر صف میں کھڑے ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں نماز کی توفیق ملتی کہ نہیں ملتی. تو میں پہلے تم بھی تو کچھ ہاتھ پیر ہلاؤ جاتا. مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تو ہے ہی ہے انشاءاللہ، لیکن آپ بھی اپنا ذرا اپنی کوئی طلب والی شکل تو بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.